آج کا ہمارا سوال ہے ختم نبوت۔ جواب ہے ختم نبوت کا مفہوم۔ نبوت رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ختم کا مادہ ہے تے میم، لغوی معنی مہر لگا دی، بند کرنا، آخر تک پہنچانا۔ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں ختم النبیین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم النبیین، نبیوں کو سلسلے کو ختم کرنے والا کہا ہے۔ حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آخری دین۔ اگر کسی نئے نبی کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل نہ ہوتا، لہٰذا جب دین آخری ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی آخری ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آخری ہے تو دین بھی آخری ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ آخری کتاب۔ پہلے نبی کی تعلیم کو بھلا دیا جاتا تھا، پھر نئے نبی کی ضرورت پیش آتی تھی۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے قرآن آخری کتاب ہوئی اور اس کی حفاظت کا ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں۔ ختم نبوت پر چند احادیث حسب ذیل ہے۔ حدیث نمبر 1، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسالت نبوت منتفی ہو چکی ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول۔ حدیث نمبر 3، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے، مجھے پوری خلق کے لیے نبی بنایا گیا اور میرے اوپر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 5 ہے، نبی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث نمبر 4، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 5، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حدیث نمبر 8، میری امت میں 30 کذاب ہوئے، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں ختم النبیین ہوں، لہٰذا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث نمبر 9، میری
اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے امرا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ آج کا ہمارا سوال یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔